بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیزان گرامی، نہایت ہی اختصار کے ساتھ دو تین باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا، اور اس وقت حالات حاضرہ میں بہت سارے مسائل عالم اسلام کو، امت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ درپیش ہیں۔ وہ بہت سارے ہیں، وقت کا دامن سکڑ جائے گا، پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلاً اس مجلس پہ گفت و شنید ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے چند مسائل کی طرف۔ قرآن حکیم کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مسلمانوں، ایمان والو، میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اسلام تو مکمل ہو گیا، حج کے مسائل، نکاح کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، طلاق کے مسائل، جہاد کے مسائل، الغرض تمام کے تمام نوک پلک، آغاز اور انتہا دونوں کے اوپر اسلام نے کھلم کھلا بحث کی اور واضح کر دیا، کسی بھی پہلو پہ کوئی مبہم چیز نہیں چھوڑی کہ انسان پریشان ہوتا کہ اس مسئلے کے بارے میں اسلام نے وضاحت ہی نہیں دی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے ہر مسئلے کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی، اور جو جدید اس وقت لیٹسٹ مسائل عالم اسلام کو پیش آ رہے ہیں، بیبی ٹیسٹ ہو، خون کے منتقل کرنا، آپریشن، اللہ حاصل کے اس سے ملتے جلتے جتنے بھی جدید پیش آمدنی مسائل ہیں، ان سب کی تفصیلات فقہ کے مراکز میں مفتی بیٹھے ہیں، اور وہ قرآن حکیم کی تفصیلات کے اندر سے ان مسائل کا حل دے رہے ہیں۔ دین مکمل ہے، دین کامل ہے، اور اس کی تکمیل پہ کسی کو شبہ نہیں۔ کام کیا کرنا ہے جو اس وقت اس حالت میں ہمیں ضروری ہے، وہ ہے اسلام کی تنفیذ، نفاذ اسلام۔ سادہ لفظوں میں اس کو اور منتقل کر دیتا ہوں، اسلام کے قوانین کے اوپر عمل کرنا۔ بحیثیت مسلمان، میں نے اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو میں تب زندہ رکھ سکوں گا جب میں اسلام کے اوپر عمل کروں گا۔ اور میں بھی وضو کی حالت میں ہوں، آپ نے بھی عصر کی نماز پڑھ لی ہے، اللہ کے گھر میں آپ جمع ہیں، میں یہ بات بالکل سچی اور کھری کہتا ہوں، ملکوں اور قوموں کی خوشحالی وہ تنفیذ اسلام پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ اسلام پہ عمل کریں گے تو ملک کے اندر خوشحالی آئے گی، گھر کے اندر رونق پیدا ہوگی، اور اطمینان اور راحت محسوس ہوگی جب اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل شروع ہو جائے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، روتے پیٹتے زندگی گزر جائے گی۔ ملک کی حالت یہ ہے، بجلی آتی نہیں، مہنگائی کا طوفان، نئے نئے بل پاس ہوتے ہیں، شریعہ کورٹ سے پوچھا ہی نہیں جاتا، اور اسلام کے ضابطوں کو رگڑا دے دے کے توڑا جاتا ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ڈیولپمنٹ، آپ باہر جائیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، ہر طرف ہر شخص پریشان۔ اتنی بری کیفیت میں کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہیں اور ہمارے ملک کے اوپر یہ عذاب کی کیفیت آئی ہوئی؟ پہلے عالمی دنیا پہ تھی، ہم بھی شامل تھے کرونا کی صورت میں، اب ملکی سطح پہ بہت ساری پسماندگی ہے اور مسائل درپیش ہیں۔ کیوں؟ کچھ خرابیاں تو ہیں۔ جو قوم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، مجھے آپ خود بتائیں، اللہ سامنے ہے، انسان کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے ساتھ جنگ کرنی،
معاذ اللہ من ذالک، استغفر اللہ من ذالک۔ اللہ کے ساتھ جنگ سود کی شکل میں۔ سودی نظام میں اس طرح لت پٹ ہیں جیسے ٹوائلٹ کے اندر کوئی چیز گر جائے، اس کو اٹھانے پہ جی چاہتا ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے ان حالات میں؟ بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہیں، ان کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، ان سے جو پرافٹ آتا ہے وہ کھا بھی رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں خوشحالی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ انڈیویجولی اپنی سطح پہ، انفرادی سطح پہ اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے کیا حصہ داخل کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا حصہ داخل کیا؟ اگر میں چھوٹا سا یہ کام نہیں کر سکتا، سود لینے اور دینے والے کے بارے میں قرآن پاک کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ اے مومنو، ربا کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مولانا مودودی لکھتے ہیں رحمہ اللہ، یہاں اللہ نے انسانوں کو دھمکی دی ہے، انسانوں کو ڈرایا ہے کہ اگر تم سود اور سودی نظام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تو کیا ہوگا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آؤ پھر جنگ لڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ معاذ اللہ من ذالک، اللہ کہاں میری ویلیو، میری حیثیت؟ میں مٹی کا پتلا، میرے اندر طاقت ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قوموں کو پلٹا ہے، میں کیسے جنگ کروں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الربا 70 حوبا، ربا کے 70 درجے ہیں، ایسرھا یزنی الرجل امہ، استغفر اللہ من ذالک۔ 70 درجے ہیں سود کے، ان میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ہی نعوذ باللہ من ذالک زنا کر لے، سب سے ہلکا درجہ۔ اور ابن ماجہ کی روایت بھی سن لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی گندا ہے۔ کتنا غلیظ عمل ہے، اس سے بھی برا ہے۔ اگر بحیثیت ایک بہت بڑے تاجر کے میرے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ چاہیے میں اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہوں جاؤ بینک کے مینیجر سے ملو، اس کو جا کے کہو میرا اکاؤنٹ ایگزٹ کر دے، بند کر دے، اور جتنی انکم میرے اکاؤنٹ میں ہے فوری طور پہ اسے اسلامک بینک کے اندر ٹرانزیکشن کروائے، منتقل کرو۔ حال ہی میں ان 4 بینکوں کو کیسے یہ اتنی بڑی اجازت مل گئی کہ وہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ مان رہے ہیں کہ ہم سودی نظام نہیں چھوڑیں گے، اور میں ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اپنے اکاؤنٹ کے اندر پروفٹ بھی لے رہا ہوں اور ٹرانزیکشن بھی کر رہا ہوں۔ مجھے یہ چاہیے کہ ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کم از کم میں اپنی رقم کو ان سے نکلوا کے اسلامک بینکوں کے اندر ٹرانزیکشن کروں۔ دونوں میں فرق ہے۔ کمرشل بینک جب آپ اس سے گاڑی خریدتے ہیں وہ آپ کو قسطوں پہ گاڑی دیتا ہے، اسلامی بینک بھی آپ کو قسطوں پہ گاڑی دیتا ہے، دونوں بینک ایک جیسا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ قسط وقت پہ نہیں دیں گے دونوں آپ پہ جرمانہ ڈالیں گے۔ کمرشل بینک جرمانہ خود کھا جائے گا، اسلامک بینک وہ آپ کے اس جرمانے کو لے کے چیریٹی میں لگائے گا، آپ صدقہ دے رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو فرق ہے۔ ایز اے مسلم، بحیثیت مسلمان، مجھے یہ چاہیے کہ میں سود کرنے والے، سود لینے والے، سود کھانے والے، سود لکھنے والے ان لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نہ کھڑا ہوں اگر میں واقعتاً سچا مسلمان، وگرنہ اس کا انجام اور رزلٹ احادیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اتنی گندی حرکت۔ اور انسان کو جب پروفٹ ملتی ہے تو لالچ میں انسان کہتا ہے آنے دو۔ عزیزان، میں اتنا سا کام نہیں کر سکتا، اور صحابہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت تصویر کشی کی ہے، وہ صحابہ کی تصویر کشی کرتا ہے۔ مدینے کے ماہ کمال اللہ اللہ،
مزا تپ دیاں پتھراں دا کی ہوندا، مزا تپ دیاں پتھراں دا کی ہوندا، بلال حبش دی صدا کولوں پوچھو۔ صحابہ اکرام کیا کیا کرتے تھے؟ وہ پتھروں کے اوپر لیٹ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی چاہت میں۔ میں اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہہ کے سودی معاملات اور افیئر سے صرف پروفٹ کی خاطر نہیں پیچھے ہٹ۔ میرا ایمان اور صحابہ کا ایمان، اس میں آپ کمپیئر کریں، مل ہی نہیں سکتا۔ کیوں خوشحالی نہیں ہے؟ کیوں بربادی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اسلام کو صرف ایک چھچڑے کی مانند رکھا ہوا ہے۔ محسوس نہ کیجئے گا، بڑی معذرت کے ساتھ، جہاں کہیں بھی اسلام کے معاملات سامنے آتے ہیں ہم فوری طور پہ کہتے ہیں چھڈو جی اور چلو کوئی نہیں، اور جہاں دنیا داری کے معاملات، نہیں نہیں نہیں، میں اگر وہاں نہ کیا میری ساس برا محسوس کر جائے گی، میرے سسر کو برا لگے گا۔ یتیم اسلام ہی رہ گیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے انسان اس کو ویلیو ہی نہ دے۔ عزیزان، یہ وہ سب سے پہلی گزارش ہے کہ کم از کم ایسی جگہوں پہ جہاں اسلام کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ حصہ داخل کر سکتے ہو ضرور ڈالیے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ نمبر 2، کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں یورپ میں اسلام لے کے آنا ہے، عربوں کو عیاشی سے بچانا ہے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے چھیننا ہے۔ یہ وہی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ماں بیمار ہے اور یہ صاحب باہر جا کر ایک بزرگ کی خدمت کرتے ہیں، بہن کو پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ اپنے دوستوں کے اوپر گل چھڑے اڑا رہا۔ الاقرب فالاقرب، قریبی کا زیادہ حق ہے۔ آپ یورپ نہ فتح کریں، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے نہ چھیننے کی بحث کریں جس بحث پہ آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اگر آپ کی اتنی پہنچ ہے، آپ میں رسائی ہے کہ آپ اشرافیہ تک بات کرتے ہوئے انٹرنیشنل لیول پہ وہاں فلسطین کی بری کیفیت اور وہ ممالک جو اس وقت کفار کے انڈر اٹیک ہیں ان کو بچا سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن صرف بیٹھ کر گفتگو کرنا اور جس گفتگو کا آخر صرف ایک بحث اور تماحص ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے آپ کی گلی کے اندر ایک شخص بیمار ہے، اس کو 2 برگیاں کھلا دو، 2 نوالے اس کو دے دو، وہ بھوکا مر رہا ہے اور آپ یورپ کو اسلام کی ترویج میں لانا چاہتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ جو چیز زیادہ اہم ہے، جو قریب ہے، جس کا سلوشن ممکن ہے، جلدی سے ہو سکتا ہے، اسلام یہ حکم دیتا ہے اس کو مقدم کیا جائے۔ اجنبی کو پیسے دینے کا ثواب ہے یا قریبی رشتہ دار کو اگر غریب ہو تو؟ قریبی کو ابا کا جنازہ پڑا ہے اور مولانا صاحب اجنبی بندے کا جنازہ پڑھانے باہر جا رہے ہیں، کیا حق تھا؟ باپ کا جنازہ پڑھاؤ، خود پڑھاؤ۔ لیکن میں افسوس سے کہوں گا بہت ساری ایسی جگہوں پہ بہت سارے نوجوان بچے اپنی محبت کا اظہار ہی نہیں کر پاتے، ساری زندگی ابا سے محبت کا اظہار ہی نہیں کیا، جب فوت ہو گئے جنازہ بھی اجنبی آدمی کو بلوایا، قاری صاحب آپ آئیں یار جنازہ پڑھا دیں، خود نہیں پڑھا سکتا، 4 دعائیں نہیں یاد کر سکے یار، تم مسلمان ہو، تم نے اسلام کو سیکھا ہے، 4 دعائیں نہیں پڑھ سکے۔ یا فاطمہ سلینی ما شیتی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے مانگ لو، قیامت والے دن اللہ کو یہ مت کہنا میرے بابا نبی تھے، مجھے عذاب الہی سے بچا لیں گے۔ آپ نے یہ کیوں اظہار کیا؟ کیونکہ آپ قریب تھے، آپ نے فرمایا میں زندہ ہوں، میں قریب ہوں، مجھ سے جو چاہتی ہو دنیا میں مانگ لو میں دوں گا، میں ارینج کروں گا، لیکن قیامت والے دن مجھے یہ مت کہنا۔ قریبی کا حق زیادہ ہے، اس لیے کتابی باتیں، ایسی گفتو شنید اور بحث و تماحص جس کے اوپر وقت ضائع ہوتا ہو اس کو چھوڑیے، ان غریبوں کی طرف دیکھیں جو محتاج ہیں،
آپ ان کی ضروریات پوری کریں، ان کی مدد کریں۔ آپ عالم ہیں، آپ اسکالر ہیں، آپ مفتی ہیں، اگر آپ کی گلی میں غریب آدمی بھوک کی وجہ سے مر گیا اور آپ کے علم میں تھا، آپ عالم تو ہیں، مفسر تو ہیں، لیکن نیک نہیں ہیں۔ نیک وہ بندہ ہے جو بندہ تعاون الی المسلمین کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ کبھی اپنی گھر کی منڈیر کے اوپر تھوڑا سا باجرا، دو نوالے روٹی کے ڈال کے اس میں پانی ڈال کے رکھ دیں، کوئی چڑیاں کوے کھا لیں۔ وہ کوئی بندہ تو آپ کے گھر سے ایک نوالا تو کھائے۔ اتنے بخیل ہو گئے آپ، کسی بندے کو کبھی کھانا ہی نہیں پوچھا، کبھی اس کو کھانا کھلایا ہی نہیں۔ رمضان میں راشن دینا ہے، رمضان کے علاوہ بندہ مر جائے۔ یہ تو ٹریڈیشنلی اسلام ہو گیا، روایتی اسلام، سچا اسلام تو نہ ہوا۔ سچا اسلام یہ ہے رمضان کے علاوہ بھی اگر کوئی حاجت مند ہے، میرے علم میں ہے اور اللہ نے مجھے فراوانی دی ہے، تو میں اس کی کیفیات پوری کروں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ذی القعدہ اس کی 29 تاریخ ہو چکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو 10 دن ہیں، یکم ذو الحجہ سے 10 ذو الحجہ تک، ان کی فضیلت اس حد تک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی، شادی نکاح رمضان میں کر دیا تھا، رخصتی ذو الحجہ میں کی۔ انسان کب فیصلہ کرتا ہے کہ بچی کو رخصت کریں؟ دن اچھے ہوں، بابرکت ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کن دنوں میں جو بڑے ہی متبرک تھے ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا، اور ان دنوں کے بارے میں اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کر بتایا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ کون سی ہیں 10 راتیں؟ یہی تو ہیں۔ اور اہم کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یضحی فلا تقطع من شعره ولا من اظفاره، جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے یا اس کے پاس قربانی ارینج ہے، 2 شرطیں، ایک نے جانور خرید لیا ہے، ایک وہ ہے جس کا ارادہ ہے ابھی خریدا نہیں، یہ 2 بندے یکم ذو الحجہ شروع ہونے سے پہلے پہلے کیا کریں؟ یہ اپنے بال اور اپنے ناخن ترشوا لیں۔ ان دنوں میں جو ان 2 چیزوں کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنی ہے یا ارادہ ہے، اس آدمی کے لیے واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ ترشوائے۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اس عبادت کو بھی حاصل کر لیں۔ علماء نے اس کی ایک حکمت بتائی ہے، کیوں بالوں کے اور ناخنوں کے بڑھانے کا حکم دیا گیا کہ 10 دنوں میں نہ کاٹو، اس سے پہلے کاٹ لو، تاکہ انسان کی مشابہت وہ حاجی کے ساتھ ہو جائے۔ حاجی بھی نہیں کٹواتا، حاجی احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اس نے اپنے بال اور غیر ضروری حرکات و سکنات سے بھی بچنا ہے، تو اسلام نے اس حاجی کے ساتھ مشابہت کروائی ہے، اس کے ساتھ تمثیل کروائی ہے کہ جس طرح حاجی کے اوپر پابندی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، تم اگر حج پہ نہیں جا سکے لیکن پھر بھی اللہ اور اس کا رسول تو ہے، اس کی محبت میں اس کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے بجا لاتے ہوئے تم کیا کرو؟ تم بھی ویسے ہی اپنے ناخن اور اپنے بال نہ ترشواؤ ان 10 دنوں۔ یہ حکمت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، رب ذوالجلال ہمیں سچا کھرا مومن بنا دے اور ہمارے ملک کی حالات کو بہترین فرما دے، اور وہ بندے جو ہم میں سے ہی چنے گئے ہیں اور وہ اس وقت امارات پہ ہیں، حکومت کو چلا رہے ہیں، اللہ اگر ان میں خیر نہیں ہے تو اللہ ان میں خیر پیدا فرما، اور یا اللہ ہماری دلی حاجتوں کو، ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کی، یا اللہ ہمارے مراکز جو اسلام کے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک ہمارے جو بزرگ ہیں اور وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی جسموں کے اندر قوتیں اور طاقتیں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہیں، یا اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچے جو اس وقت کووڈ کی وجہ سے تعلیم سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں، یا اللہ پاک ان بچوں کی تربیت اچھی فرما اور وہ ملک و قوم کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک اچھا نام پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جتنے دینی مراکز ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
كثيرا.